بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاصول الثلاثہ للامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الاصول الثلاثہ، تین بنیادی باتیں. للامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب سے. علم، جان لو، رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. انہ، بے شک، یجب علینا، واجب ہے ہم پر، لازم ہے ہم پر، تعلم، سیکھنا، اربع مسائل، چار مسائل کا. اللہ تم پر رحم کرے، ہم پر چار مسائل کا سیکھنا واجب ہے، لازم ہے. علم، جان لو، علم حاصل کرو، یعنی باقاعدہ سیکھو، سمجھو اور یقین کرو. کیونکہ علم جو ہے وہ تعلم سے آتا ہے، صرف بک ریڈنگ سے نہیں آتا، باقاعدہ سیکھنے سے آتا ہے. تلقی عن العلماء، علماء سے سیکھنے سے، پھر اس کو یاد کرنے سے، والحفظ والفہم والادراک، اس کو سمجھنے سے، اس کو اچھی طرح ابزارب کرنے سے. تو علم، جان لو، یعنی باقاعدہ اس بات کا علم حاصل کرو. رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. یعنی جو بھی اس کتاب کو پڑھے اور یہ علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرمائے. جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اس کے ماضی کے گناہ بھی معاف ہو گئے اور اس کے لیے آئندہ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے بھی کھل گئے. ایک مربی کا کردار نظر آتا ہے، ایک اچھے استاد کا طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں، اپنے شاگردوں، سیکھنے والوں، ان سب کے لیے نرم مزاج اور خیر خواہ ہوتا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. میں نے یہ پہلی کتاب پڑھی ہے جس میں مؤلف کتاب پڑھنے والوں کے لیے پہلے دعا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی بات کرتا ہے. ہم سب بھی کسی نہ کسی درجے پر سیکھنے سکھانے والوں میں شامل ہیں. کیا ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے اتنی نرمی اور خیرخواہی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کیسے سکھاتے تھے؟ سختی سے، شدت سے؟ کیسے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمت من اللہ، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اور فضل کی وجہ سے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، ان کے لیے نرم مزاج ہیں. لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، لانفضوا من حولك، تو وہ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے، چلے جاتے. تو جس کو بھی سکھائیں، چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو، چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے آپ کے محلے کے لوگ ہوں، چاہے آپ کہیں باقاعدہ فارمل ٹیچنگ کرتے ہوں، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، ان کے لیے نرمی ہو. انہ یجب علینا، یہ کہ واجب ہے ہم پر، لازم ہے ہم پر، سب پر لازم ہے، سب مسلمانوں پر. واجب وہ چیز ہوتی ہے جس کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے اور جس کا کرنے والا ثواب پاتا ہے. چھوڑنے والا گناہگار اور کرنے والا ثواب کا حقدار.
تو جو یہ کام کرے گا وہ ثواب پائے گا، اور جو چھوڑ دے گا گنہگار ہوگا۔ کیا سیکھنا لازم ہے، واجب ہے؟ تعلم سیکھنا 4 مسائل، 4 مسائل کا، 4 چیزوں کا سیکھنا لازم ہے، کیونکہ اسی پر صحیح عبادت کا انحصار ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت ہو نہیں سکتی جب تک عبادت کا طریقہ معلوم نہ ہو۔ مسائل کا مطلب ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں سوال کیا جانا چاہیے۔ الاولی، نمبر 1، العلم، علم، العلم، اور العلم سے مراد کون سا علم ہے؟ وہ یہ ہے، آپ اکثر یہ حدیث پڑھتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حدیث سنی ہے، پڑھی ہے بے شمار دفعہ، لیکن اس کا جواب کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ کون سا علم سیکھنا فرض ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ، کوئی دنیا کا علم لے بیٹھتا ہے، کوئی دین کا لے بیٹھتا ہے، کوئی دنیا اور دین دونوں کو ملا کے کچھ ملغوبہ بنا کے کہتا ہے کہ اس کا سیکھنا فرض ہے۔ جو فرض درجے کا علم سیکھنا ہے وہ ان 3 چیزوں کے بارے میں جاننا ہے۔ یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے، ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، اللہ کی معرفت، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، اور اس کے نبی کی معرفت، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ، اور دین اسلام کی معرفت، بِالْأَدِلَّةِ، دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، صرف تقلیدی طور پر نہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں، صرف رواجی اور رسمی طور پر نہیں، صرف پیدائشی طور پر نہیں۔ تو جس علم کا سیکھنا مجھ پر، آپ پر، ہمارے آس پاس کے سب لوگوں پر لازم ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، اور اس کے نبی کو پہچانیں، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ واسطہ ہیں حق کو پہنچانے کا۔ اگر نبی کو نہیں پہچانیں گے تو بیچ کی کڑی مسنگ ہوگی، اللہ کی پہچان بھی اپنی عقل سے کرنے لگیں گے تو بات غلط ہو جائے گی۔ اللہ کی پہچان بھی ہمیں نبی نے کروائی ہے۔ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ، اور دین اسلام کی معرفت، دین الرسول نہیں کہا، دین اسلام کہا، کیونکہ سارے انبیاء کا دین کیا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا؟ اسلام، بالادلتی، دلائل کے ساتھ، اور دلائل سے مراد جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ علماء کا کلام اس کی تفصیل ہوتا ہے، وہ دلیل نہیں ہوتا، دلیل بس قرآن و سنت ہی ہے۔ اور پھر دین الاسلام، اسلام کی تعریف جو حدیث جبریل میں ہوئی ہے، اس کے مطابق اسلام کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اسلام میں کیا بنیادی 5 باتیں آتی ہیں؟ ارکان 5 کیا ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ یعنی خاص طور پر ان چیزوں کی تعلیم حاصل کرنا دلائل کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ امی ابا نے کہا نماز پڑھ لو تو نماز پڑھ لیں، یا زکوٰۃ بغیر تعلیم کے، حج، یعنی ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو سیکھے بغیر ادا کی جا سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو مسلمان ہوتا ہی پڑھا لکھا انسان ہے۔ اسلام اور جہالت 2 آپس میں ٹکرانے والی چیزیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز علم کا حاصل کرنا ہے، اور علم میں سے بھی پہلی چیز اللہ، اس کے نبی اور دین اسلام کے بارے میں جاننا، تب ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور قبر میں بھی انہی چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے لیے تو یہ انتہائی آنکھیں کھول دینے والی بات تھی، کیونکہ میں نے جب اس کو کنیکٹ کیا قبر کے سوالوں سے، تو وہاں کیسے جواب دے سکتے ہیں اگر دنیا میں سوچ سمجھ کے اللہ کو نہیں پہچانا اور اس کے نبی کی معرفت حاصل نہیں کی اور دین کو نہیں سمجھا، تو آگے کیا منہ دکھائیں گے؟ لیکن ہم بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، بہت کچھ جان لیتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو یہ ابتدائی تعلیم نہیں دیتے، یہ بنیاد ہی نہیں بناتے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہراً تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کا دین کچھ نہیں ہوتا، وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ پھر الثانیۃ العمل بہ، اس پر عمل کرنا، صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں،
کہ ہم سب کچھ جان لیں، دلائل بھی یاد کر لیں اور ایک ایک چیز کا خوب پتہ ہو، عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ جس سے بھڑکائی جائے گی وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا ہوگا۔ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے کئی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتاب والے ہیں، تو صرف قرآن کھول لینا، اس کا ترجمہ یاد کر لینا، اس کو پڑھ لینا، سیکھ لینا اور بڑے بڑے دلائل یاد کر لینا اور پھر لوگوں سے بحث مباحثہ کرنا اور مناظرے کرنا، یہ کافی نہیں جب تک کہ اس علم پر عمل نہ ہو۔ اگر ایک شخص نماز کے سارے ارکان، شروط، واجبات، ہر چیز جانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا یا نماز کا حق ادا نہیں کرتا تو اس کا یہ علم کس کام کا، کس فائدے کا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص حج کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے لیکن حج نہیں کرتا، اس کی مشقتیں یا اس کے مشکلات دیکھ کر یا ویسے سستی کے مارے، تو یہ علم کس کام کا؟ اسی طرح باقی بھی تمام چیزیں ہیں۔ تو اس پر عمل کرنا جو سیکھا ہے، تب قبر میں جا کے سوالوں کے جواب صحیح دیے جا سکیں گے۔ کیونکہ قبر میں جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا، یعنی صرف یہ نہیں وہاں کہا جائے گا اچھا تمہیں تو جواب آتے ہیں، واہ بھائی واہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ایگزام دیتے ہیں، ٹیسٹ لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم جو آتا ہے جواب وہ لکھ دیتے ہیں۔ کیا ایگزامینر نے کبھی یہ پوچھا یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم نے نقل کر کے کسی کی لکھا ہے یا کتاب پڑھ کے لکھا ہے یا کسی ٹیچر نے بتایا، کہاں سے پتا چلا؟ کوئی نہیں پوچھتا نا۔ لیکن قبر میں فرشتوں کو جب یہ جواب دے بھی دیا جائے گا تو وہ پوچھیں گے کہ یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوا، واٹ از دا سورس آف نالج؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ جو کافر ہوگا یا غیر مومن ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ لوگ یہ کہتے تھے، میں نے بھی وہی کہا۔ یہ جو آپ کے پاس کتاب ہے نا، اس میں یہ احادیث لکھی ہوئی ہیں، چارٹ بھی بنا ہوا ہے، اس میں بھی ساری ٹیکسٹ موجود ہے، اور یہ اسی وجہ سے کتاب آپ کو فراہم کی گئی ہے تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ یہ شاید من گھڑت باتیں سنا دی گئی، ان کی ریفرنس آپ جا کے خود چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات بہت خطرناک ہے، بہت سخت ہے، معاملہ آسان نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر کیوں روتے تھے؟ کہ یہ سب سے پہلی منزل ہے، فتنہ قبر سے پریشان ہوتے تھے، قبر کے امتحان سے، قبر کے ٹیسٹ سے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیابی ہے۔ تو پھر فرشتہ کیا کہے گا؟ لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے سمجھا نہ تو نے پڑھا، تو کچھ نہیں کیا تم نے، زندگی گنوا کے آ گئے۔ یہ باتیں من گھڑت نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہی ہوں، یہ یقینی حق ہے جو احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، تاکہ ہم پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو، اپنے طریقوں کو بدلیں۔ تو یہ دوسری چیز جو ہے العمل بہ، یعنی علم پر عمل نہایت ضروری ہے۔ الثالثۃ، تیسری چیز الدعوۃ الیہ، دوسروں کو اس کی طرف بلانا، اس کی دعوت دینا، تبلیغ و ارشاد، نصیحت، تعلیم، یعنی معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے، جیسے پیغمبروں نے کیا اپنی نجات کے لیے، دوسروں کی نجات کے لیے۔ تو جب آپ یہ سیکھیں تو پھر فکر کریں تاکہ آپ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں تعلیم دیں، کیونکہ یہ بنیادی فرائض میں سے ہے۔ الرابعۃ، چوتھی چیز الصبر علی الاذی فیہ، اس پر صبر جو اس راہ میں اذیتیں پہنچے، صبر کرنا علی الاذی، اذیتوں پر، فیہ، اس میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی باتیں بھی سنائی گئی، عملی طور پر بھی تکلیف دی گئی، جنگیں بھی آپ کے خلاف لڑی گئیں، آپ کو ساحر، کذاب، مجنون کہا گیا، آپ پہ پتھر پھینکے گئے، آپ کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ سب تکلیفیں کس کے لیے آپ نے برداشت کی تھی؟ کیا آپ کا اپنا کوئی بزنس تھا جس کے لیے آپ بزنس ٹور پہ گئے ہوئے تھے تو آپ کو کوئی مشکل پیش آئی تھی؟ طائف کا سفر کس لیے کیا تھا؟ تو مخالفتیں صحیح۔ آج ہمیں اپنے ساتھیوں میں سے کوئی چھوٹی موٹی بات کر دے تو ہم مائنڈ کر جاتے ہیں اور کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا خیال ہے نا؟ ایسا ہی
کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں تو اس سے زیادہ نہیں لے سکتی، بس کافی ہے، بہت ہو گیا. ہم جیسے لوگ کیا کریں گے؟ یہ انبیاء کی سنت تو نہیں نا. انبیاء کی سنت یہ ہے کہ پھر جو بھی راستے میں پیش آئے وہ ہٹ جائے، خود نہیں ہٹنا. کیونکہ جب تک لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا انہیں پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک وہ پتہ نہیں چلے گا ان کے حالات کیسے بدلیں گے اور ان کا انجام کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو جہالت میں رہنا تو کافی نہیں، فائدہ مند نہیں. دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے، کوئی بیمار ہے، تو ہم اس کو اتنی ساری انفارمیشن دیتے ہیں. کوئی ڈائبٹیز ہے کسی کو، تو جو ہمارے پاس معلومات ہوں گی ساری ہم اس سے شیئر کر لیں گے، چاہیے صحیح ہے یا غلط ہے. کسی کو کوئی اور بیماری ہے، کسی کو عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی کی کوئی شادی ہے، کسی کو کوئی بزنس ہے، جب اس سے ملیں گے بیٹھیں گے تو اس ٹاپک پر، کامن انٹرسٹ کے ٹاپک پر جو کچھ ہم جانتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی جانتے وہ بھی بعض اوقات من گھڑت لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے. اتنا شوق ہوتا ہے اپنے علم کے اظہار کا. لیکن یہ جو ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت، بچے بوڑھے، سب کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں ہم بے خبر ہیں، غافل ہیں. اور صبر کی بات اس لیے بھی کی گئی کیونکہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. لوگ اپنے شکوک و شبہات کے اندر خوش ہیں، کنفیوژن میں رہنا چاہتے ہیں. وہ سیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ سیکھ لیا تو آنکھیں کھل گئی، حقائق نظر آ گئے تو پھر زندگی تلخ ہو جائے گی، دنیا کی لذتیں اور مزے ختم ہو جائیں گے. تو وہ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے سوئے ہوئے شخص کو جگانا مشکل ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ کسی سوئے ہوئے شخص کو آپ جگائیں اور وہ خوش ہو گیا ہو کہ تم نے مجھے جگا دیا؟ کیا ہوتا ہے؟ بچے کو جگائیں، بڑے کو جگائیں، کسی کو بھی جگائیں سوتے ہوئے تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے، چاہے منہ پہ بل ڈال کے یا منہ موڑ کے یا کسی بھی طرح، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں جگا دیا. سونے میں آرام اور مزہ محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح بہت سے لوگ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے معاملے میں، آخرت کے سوال حساب کتاب کے معاملے میں سوئے ہوئے ہیں، جاننا نہیں چاہتے. لہٰذا جب آپ انہیں جگاتے ہیں تو وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں. اچھا گھر میں بتائیے کہ جب گھر والے سوتے ہیں اور آپ ان کو اٹھانا چاہتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو کیا آپ اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اٹھانا چھوڑ دیتے؟ کیوں؟ جی مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، ناراضگی برداشت کرتے ہیں، پھر بھی اٹھاتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ وہ ٹرین چھوٹ جائے گی، وہ ان کی کلاس مس ہو جائے گی، وہ جس کام جاب پہ جانا ہے وہ وہاں مشکل ہوگی. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ کو اٹھانا پڑتا ہے اور لے جانا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات خود کہہ کے سوتے ہیں کہ ہمیں اٹھا دیں. تو لوگوں کو اٹھانا بھی ایک بہت مشکل بھاری کام ہے اور اس کی مخالفتیں ہیں، تو ان کو برداشت کرنا کیونکہ یہ انہی کے فائدے میں ہے. اور ہم کسی کی خیر خواہی کریں گے، بھلا کریں گے تو ہمارا بھلا ہوگا، کیونکہ علم اور عمل میں پختگی دعوت سے ہی آتی ہے، ورنہ علم بھی بھول جاتا ہے اور عمل بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اب بات کرنے کے بعد دلیل دیتے ہیں قرآن سے. یہ ایک بہت ہی منفرد اور اچھوتا انداز ہے کہ یہ میری باتیں نہیں، یہ تو اللہ کی بات ہے. والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، اللہ کے نام سے ابتدا کرتی ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سب انسان البتہ خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اور انہوں نے عمل کیے نیک. وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو تلقین کی حق کی. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو تلقین کی صبر کی. یعنی جو لوگ یہ چار کام نہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں وہ خسارے میں ہیں. یہ کس کا اعلان ہے، کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ رب العالمین. کیا اس میں کوئی بھی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں کتنا یقین ہے؟ بتائیے، ہمیں کتنا یقین ہے اور ہم اس کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں، کتنا سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں. ہم اس کو اپنی کنوینئنٹ پہ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے حالات سازگار ہوں گے،
اگر ہماری ہر چیز اپنے جگہ پر ہوگی، اگر ہماری دنیا بن جائے گی پہلے، پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے، جبکہ یہ کام ساتھ ساتھ کرنے کا ہے، ساتھ ساتھ ہوتا رہنا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں۔ تو کیا کچھ جاننا لازم ہے؟ معرفت اللہ، معرفت نبی، ٹھیک۔ قال الشافعی، امام شافعی نے کہا، ان کا نام محمد بن ادریس ہے، 204 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے، لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ، اگر نہ نازل کرتا اللہ کوئی حجت اپنی مخلوق پر، الا ہذہ السورۃ، مگر یہی صورت، لکفتہم، البتہ کافی ہو جاتی ان کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اترنا نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید ان 4 مسائل کی تفصیل ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ صورت ہی نازل کر دیتا تو یہ اتنی جامع اور کافی تھی کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی، اور بخاری نے کہا، نام محمد بن اسماعیل ہے، 256 ہجری میں وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے۔ باب العلم قبل القول والعمل، باب علم حاصل کرنا قبل القول، بات سے پہلے، والعمل، اور عمل سے، بات اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم کے بغیر بات غلط ہو سکتی ہے، علم کے بغیر عمل کا فائدہ نہیں ہوتا۔ والدلیل قولہ تعالی، اور امام بخاری دلیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ قول، فعلم، پس جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، یعنی سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو جانو۔ واستغفر لذنبک، پھر اپنے گناہ کی استغفار کرو، پھر بخشش مانگی اپنے گناہ کے لیے، یعنی دعا بھی بعد میں، پہلے علم حاصل کرو، پہلے رب کی معرفت حاصل کرو، پھر اس کے بعد اس سے مانگو، پھر کوئی بات کرو۔ فبدأ بالعلم، تو ابتدا کی علم کے ساتھ، قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے۔ تو یہ دلیل لاتے ہیں اپنے اس مقدمے کی جو انہوں نے بیان کیا ہے، قرآن مجید سے، امام شافعی کے قول سے، اور امام بخاری کے اس قول سے۔ اور امام بخاری دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ پھر قرآن مجید سے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہم سب پر لازم ہے، اس سے پہلے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی کام کریں۔ اگلی بات شروع کرنے سے پہلے اب آپ کی باری ہے، اگر کچھ کہنا چاہیں، کوئی بھی بات آپ کہنا چاہیں، کوئی لیبوریٹ کرنا چاہیں۔ جی السلام علیکم آپ۔ وعلیکم السلام۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ آنا تھا تو ہمیں اللہ کے راستے پہ آ رہے ہیں اور کچھ انشاءاللہ کچھ سیکھ کے جائیں گے، تو جیسے گھر والوں کی بعض دفعہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ہمیں پتہ ہم اللہ کے لیے کریں، اس میں ہم صبر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھ پاتے، کچھ مطلب گلے شکوے ہم کر جاتے ہیں زبان سے، کوشش کرتے ہیں کہ نہ بولنا پڑے، صبر کے خلاف ہے۔ اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم نہ بولیں، مطلب ہمیں پتہ ہم بولیں گے تو غلط بات کر جاتے ہیں، پھر بعد میں معافی مانگتے ہیں، نہیں بولنا نہیں تھا، چپ رہنا تھا، تو لیکن وہ اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، تو کوشش کے باوجود بھی بعد میں کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ صبر کے منافی ہے۔ پھر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ نیکی ضائع ہی نہ ہو جائے، اتنا آپ مشکل سے کر رہا ہوتا ہے انسان۔ تو بس پھر نہ بولے، بولے تو اچھی بات بولے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاذہ، جیسے ابھی ہم نے پڑھا امام محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں، کے بعد ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو میں ان دونوں کو ریلیٹ کرنے لگی، تو وہی ساری باتیں جو شروع سے آئیں، علم، عمل، دعویٰ، اور پھر اس کے بعد صبر، یہی چاروں چیزیں اسی ترتیب سے مجھے ان کی زندگی میں مل رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ ہمارے عمل میں سب سے پہلے موجود ہو، تبھی اس میں اثر ہوتا ہے۔ بالکل۔ پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آج تبدیلی بھی آتی، تبھی تبدیلی آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ پڑھا رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھنے پڑھانے تک ہی رہ جاتے ہیں، عملی زندگی میں اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ تبھی دیکھیں نا استاذ، آج اتنے عرصے بعد ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ جی
اصل میں یہ باتیں ادھر ادھر سے ہم نے پڑھی ہوئی تو ہوتی ہیں، لیکن ایک سٹرکچرڈ وے میں ایک چیز کو پڑھنا اور باقاعدہ اس کا علم حاصل کرنا، اس کا فائدہ دوسرا ہوتا ہے، وہ پھر انسان کے عمل میں زیادہ بہتر طور پر آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاذہ، مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی تھی کہ جیسے ہم نے اللہ کی پہچان کرنی ہے اور پھر یہ دوسروں کو بھی کروانی ہے، تو دعوت کا کام ہمارے لیے اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ مجھے ابھی تک جو چیز سمجھ آئی کہ ہمارا ویژن کلیئر نہیں شاید ہمارے لیے۔ اگر ہمیں مقصد سمجھ میں آ جائے اپنا اور ہم اپنا گول بنا لیں تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کی لگن کی جب ہمیں تڑپ لگ جاتی ہے تو ہم تو اپنے آپ سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، کہاں پھر دوسروں کی مشکلات اور دوسروں کے ناراضگیاں اور مخالفتیں، یہ سب تو ایسے لگتا ہے گزر رہا ہوتا ہے لیکن اوپر اوپر سے۔ لیکن شاید اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے مقصد کی لگن لگ جائے، ہم نے خود کو بھی بیدار کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بیدار کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اصل میں ہمارا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے، ہم آخرت کو بڑا ڈھیلا ڈالا معاملہ لیتے ہیں، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دنیا میں اگر کوئی ناکام ہو جائے کسی امتحان میں، کسی جاب میں، کسی شادی میں، کسی بھی چیز میں، تو ہمارا اس کے بارے میں کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم افسوس اور دکھ محسوس کرتے ہیں نا۔ اگر کوئی اپنا عزیز ہو، مثلا کسی کا بچہ اپنا فیل ہو گیا تو اس کا دل کا حال کیا ہوگا؟ گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، بچوں میں جدائی ہو گئی یا کچھ، تو غم کا حال کیا ہوگا؟ ہاں، سمجھ سکتے ہیں؟ یہ دنیا کے غم ہے نا، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور ہم ان کو محسوس کرتے ہیں اور ہم ان کو سیریسلی لیتے ہیں اور وہ ہمیں متاثر کرتے ہیں، ہماری ساری روٹین متاثر کر دیتے ہیں۔ یہی چیز آپ دیکھیے کہ جب قبر میں کسی کے ساتھ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ہمیں غم کوئی نہیں، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارے سارے غم دنیا کے ہیں، جبکہ دنیا کے غم عارضی ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کا مداوع بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آج کوئی فیل ہو گیا ہے تو کل کیا ہوگا؟ پاس ہو جائے گا۔ آج کسی کی طلاق ہو گئی ہے تو کل وہ اور شادی کر لے گا، نہ بھی کی تو کوئی جہنم تو نہیں نا، زندگی ہے نا، گزارنی ہے، گزر جائے گی۔ آج کوئی بیماری آئی ہے تو ہم سب مثلا کسی کے بارے میں سنتے اس کو کینسر ہو گیا تو دل پکڑا جاتا ہے کہ اللہ اب کیا ہوگا، ہوتا ہے نا، سب دکھ محسوس کرتے ہیں اپنے عزیزوں پیاروں کے بارے میں، کوئی بھی ان کی دکھ تکلیف کی خبر سن کے۔ لیکن کیا ہوگا؟ کتنے سارے ڈاکٹرز، نرسز، کتنی ساری علاج کی فیسلٹیز ملک میں، ملک سے باہر، سب کچھ لوگ اپنی جمع پونجی لگا کے علاج کرا کے ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، اچھے بھلے ہو جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے ان پر کبھی کوئی بیماری آئی نہیں تھی۔ ایسے کئی واقعات آپ نے سنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب قبر میں کوئی ناکام ہوگا عزیز پیارا، پھر کون واپس آئے گا؟ کون فریاد کو پہنچے گا؟ کون مدد کرے گا؟ اس کی ہم میں سے کس کو واقعی سنجیدگی سے فکر ہے؟ دنیا کے کسی بھی غم سے زیادہ فکر ہو ہمیں؟ واقعی ہم آنےسٹ ہیں اپنے دین کے ساتھ؟ ہم اپنے ساتھ بھی آنےسٹ ہیں؟ دوسروں کی فکر کیا، اپنی فکر بھی ہے ہمیں کہ وہاں اس اندھیری قبر میں، اس کوٹھڑی میں کون ساتھ ہوگا سوائے عمل کے؟ اور عمل بھی جب قابل قبول ہے جب توحید خالص ہوگی۔ شرک تو اگر کسی پیغمبر نے بھی کیا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ہے ہمیں کوئی فکر کہ ہماری گفتگو میں، ہماری سوچ میں، ہمارے معاملات میں کہیں کوئی خرابیاں تو نہیں پائی جاتی؟ ہم سیریس نہیں ہیں، ہم سنجیدہ نہیں، ہم آنےسٹ نہیں ہیں اپنے ساتھ، ہم چیزوں کو ڈھیلا ڈھالا لیتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں نہیں لیتے ڈھیلا۔ امتحان ہوتا ہے تو کیسی کیسی محنتیں کرتے ہیں، وائبہ ہوتا تو کیسی کیسی ٹینشن ہوتی۔ ہم میں سے کوئی ادنا سی ٹینشن جو ہم نے دنیا کے لی ہو، اس کو ذرا سا ہم اپنی قبر کی ٹینشن کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ کیا اتنی کبھی ہمیں قبر کے لیے انگزائٹی ہوئی ہے کہ وہاں کیا ہوگا ہمارا؟ اگر کسی کو ہونے لگے تو وہ اس کو الٹا کہتے ہیں کہ یہ کس نے اس کو یہ باتیں پڑھا دی اور یہ کیا اس کا دماغ خراب کر دیا، یہ ہر وقت موت کی بات ہو رہی ہے۔ سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ اس کے دماغ کو خلل ہو گیا ہے، کہ یہ آخرت کے بارے میں بہت سوچتی۔ ہم آخرت کے معاملات کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں جو کہ ہونے کی ضرورت ہے۔
اگر وہ غم ہمیں لگ جائے تو یقیناً دنیا کے غم ہمیں بھول جائیں. استاذہ جیسے دنیاوی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کسی کی ناکامی یا کوئی فیلئر، تو ہم اس سے حوصلہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ناٹ دی اینڈ آف دس ورلڈ، کہ یہ دنیا کا خاتمہ نہیں ہے. مگر جو سب سے سیریس چیز ہے وہ واقعی دنیا کا خاتمہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے. بالکل ورلڈ ہے، تو اس کے بارے میں ہم اتنے زیادہ فکر مند نہیں ہیں. آپ بولیے. استاذہ، لوگ مطلب ہماری سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں نا، وہ لٹرلی بالکل بھی سیریس نہیں ہیں. مطلب جسے کہتے ہیں نا، اگر ذرا سی بھی بات کی جائے اور ماحول بنا کر کریٹ کر کر، ہاں یہ تو پتہ ہے بس. دس از دین واٹ دا ریئیکشن از. استاذہ، یہ عبد الوہاب کی کتاب توحید میں نے کوئی 20 سال پہلے پڑھی تھی، اور ہمارے استاد نے ہمیں پڑھانے میں کوئی 5-6 سال لگائے تھے، اور اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ اتنا توحید پہ کیوں سٹریس ہے، کیونکہ گلف میں اتنا نہیں ہے شرک کا رواج. لیکن جب میں یہاں آئی اور میں نے دیکھا کہ اس طریقے سے شرک رچا بسا ہے، اب وہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے. کیونکہ بڑے سے بڑا عمل بھی تھوڑے سے شرک سے برباد ہو جائے گا. اور پھر یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کیا ہوا شرک، انجانے میں کیا ہوا شرک، اس کا بھی حساب ہوگا. تو پھر جاننا ضروری تھا نا، تاکہ انجانے میں بھی شرک نہ کرتے. اب آپ دیکھیں کہ 2 طرح کا ہمارے ہاں شرک ہے نا، پڑھے لکھے لوگوں کا شرک اور ان پڑھ لوگوں کا شرک. پڑھے لکھے لوگ ہاروسکوپ، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، پامسٹ، نجومی، ان سب کے پاس غیب کی خبریں معلوم کر رہے ہوتے، اور اسے برا بھی نہیں سمجھتے. میں نے ابھی پچھلے ہفتے یہ کتاب پڑھائی ہے اسلام آباد میں اسٹوڈنٹس کو، تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگی کہ میں تو روز اخبار روٹین میں پڑھ کے ہاروسکوپ پڑھ رہی ہوں. میں کہتی ہوں واو، یہ کیا انہوں نے لکھا ہے، جسٹ فار فن. کچھ لوگ یقین نہ بھی کرتے، جسٹ فار فن. وائی اس قسم کا فن کہ جس کے پیچھے انسان کے اعمال کی بربادی ہو. ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس قسم کی چیزوں کی پروموشن ہو رہی ہے. استخارے کے نام پر کیسی کیسی غیب کی خبریں بتائی جاتی ہیں، جبکہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. یعنی ہماری عام گفتگو کے اندر بھی بعض اوقات ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت کچھ سیکھنے جاننے کی ضرورت ہے اور قابل توجہ ضرورت ہے. اور ان پڑھ لوگوں کا شرک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح قبروں پہ جانا اور ان سے حال فریاد کرنا اور ان سے دعائیں کرنا اور ان پہ چڑھاوے چڑھانا اور نظر و نیاز اور سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں نا ایجوکیشن میں کہ جن کے جواب ہوتے ہیں بس صرف جواب یاد کر لیے جائیں، سمجھ لیے جائیں، کافی ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پریکٹیکل کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایسے سوال ہیں کہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس کے لیے تو ہماری ساری زندگی پریکٹیکل ہے، اور ہم کب بھی یہ دے سکیں گے کہ وہ تو ایک دنیا میں بڑی آزمائشیں ہیں کہ جن سے گزر کے جب انسان کوئی بھی چیز آئے اور وہ اللہ کی طرف ہی لوٹے، دین کی طرف ہی لوٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہی لوٹے، اور پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ کچھ شاید کہ ہم جواب دے پائیں. اس کے لیے تو بڑی شدید پریکٹیکل سے گزرنے کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے نا. صحابہ کی زندگیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہماری زندگی کمپیئر تو کر کے دیکھیں. وہ کس لیے جیتے تھے، اٹھتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، اور ہمارے شب و روز کیسے ہیں.